آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کل پورے ملک کے اندر مہنگائی کی وجہ سے اور بے روزگاری کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، اور اس پریشانی کی بنا پر جہاں بھی دو آدمی اکٹھے بیٹھتے ہیں پھر وہ اپنی پریشانی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ملکی حالات پر تبصرہ بھی کرتے ہیں اور حکمرانوں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس غربت کو دور کرنے کے لیے 3 عمل ایسے ہیں، اگر ایک انسان ان تینوں اعمال کو اپنائے تو یقین جانے اس کی غربت، بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غربت اور بے روزگاری بس گھر بیٹھ جائے پھر ختم ہو جائے گی، نہیں، اس کا کام ہے محنت کرنا، وسائل اور اسباب بنانا، یہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ کوئی ایسا سبب بنائے، کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کہ اس کی ساری پریشانی دور ہو جائے۔ آئیے وہ 3 اعمال کیا ہیں۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 استغفار، اور نمبر 3 رشتہ داری کی پاسداری۔ یہ 3 عمل ہیں، تقوی، استغفار اور رشتہ داری کا خیال رکھنا۔ ان تینوں باتوں کے حوالے سے قرآن و سنت کی تھوڑی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تقوی کے نتیجے میں کس طرح غربت ختم ہوتی ہے، کس طرح بے روزگاری ختم ہوتی ہے، کس طرح پریشانی دور ہوتی ہے۔ سورۃ الطلاق، جس کے اندر نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں، تو بعض اوقات طلاق کی بنا پر بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو اس پس منظر میں اللہ رب العزت نے یہ بات کی ہے۔ آیت نمبر 2 میں، 3 میں اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو پریشانی سے نجات دیں گے، اللہ اس کی پریشانی دور کر دیں گے، پریشانی سے چھٹکارا ملے گا۔ کس کے نتیجے میں؟ تقوی کے نتیجے میں، اللہ سے ڈرنے کے نتیجے میں۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب وہ اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے تقوی کے نتیجے میں معیشت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، روزگار اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اور تھوڑے روزگار کے اندر اللہ برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور آگے رب کائنات نے فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کا معاملہ آسان کر دے گا۔ اور آگے اسی صورت کے اندر ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ بھی مٹائے گا، اللہ اس کا اجر بھی بڑھائے گا۔ اب تقوی کے نتیجے میں اسی صورت کے اندر کتنے فائدے؟ نمبر 1 کہ پریشانی سے چھٹکارا، نمبر 2 رزق کے اندر وسعت، نمبر 3 معاملہ آسان، اور نمبر 4 گناہوں کو مٹانا اور اجر کو بڑھانا۔ یہ سب کچھ تقوی کے نتیجے میں۔ اسی طرح استغفار کے نتیجے میں حسن بصری رحمہ اللہ تابعی ہیں، جلیل القدر ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بہت صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ہے، تو ایک مجلس کے اندر ایک سائل آیا، اس نے آ کر سوال کیا کہ حسن رحمہ اللہ، میں بڑا پریشان ہوں، میرا باغ ہے اور اس باغ کی بنا پر، قحط کی بنا پر میں بڑا پریشان ہوں۔ ایک اور آیا، اس نے آ کر سوال کیا کہ میں مقروض ہوں، قرضہ نہیں اترتا۔ ایک اور آیا، اس نے سوال کیا کہ میرے گھر اولاد نہیں ہے،
میں پریشان ہوں. اب سائل مختلف ہیں، کوئی قحط کی پریشانی، کوئی قرضے کی پریشانی، کوئی اولاد کی پریشانی، اور ہر ایک کو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پریشانی آتی ہے تو اس میں انسان کے گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے یہ کہا کہ استغفار کرو، معافی مانگو اللہ سے. ایک نے پوچھا حسن بصری سائل مختلف ہیں اور جواب آپ سب کو ایک دے رہے ہیں استغفار استغفار استغفار. تو کہنے لگے تو نے قرآن نہیں پڑھا، اگر تو اللہ کا قرآن پڑھتا تو اس میں تیرے سوال کا جواب موجود ہے. اللہ نے فرمایا سورۃ نوح کے اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے معافی مانگو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اور اس استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دیں گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں شروع ہو جائیں گی، قحط ختم ہو جائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہیں مال بھی دے گا. جب تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں مال بھی دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ یہ نہریں بھی جاری کر دے گا، اللہ پانی کی مقدار کو بڑھا دے گا. تو تم اللہ سے استغفار کرو. آگے کہا رب کائنات نے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے وقار کا خیال نہیں رکھتے، اللہ کی عزت کا خیال نہیں رکھتے. یاد رکھیں ہمارے مسلمانوں کی اتنی گھٹیا سوچ ہے کہ اللہ پاک نے نئی گاڑی دی اور اس گاڑی کی حفاظت کے لیے پیچھے گندا جوتا باندھ دیا. اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ اللہ کی اتنی قدر بھی نہیں کی، اس گاڑی کی حفاظت کے لیے گندا جوتا. مکان کے اسباب اللہ نے دیے، بہترین کوٹھی بنا لی اور اس کی حفاظت کے لیے گندا برتن اوپر رکھ دیا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم اللہ کے وقار کا خیال نہیں رکھتے. تو استغفار اللہ سے معافی مانگو، اس کے نتیجے میں یہ بے روزگاری، یہ پریشانیاں دور ہو جائیں. اور تیسرا عمل رشتہ داری کی پاسداری، رشتوں کا خیال رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کے رزق کو بڑھا دے، اللہ اس کی عمر کو بھی لمبا کر دے، اس کو لمبی زندگی بھی دے اور اس کے رزق کے اندر بھی اضافہ ہو، تو وہ کام کرے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ رشتے کو جوڑے. ایک آدمی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے تو اس کو کیسے سکون ملے گا؟ ایک آدمی اپنے بہن بھائیوں کو ستاتا ہے اس کو کیسے سکون ملے گا؟ ایک آدمی اپنے ہمسایوں کو ذلیل کرتا ہے وہ کیسے سکون اس کو ملے گا؟ ایک آدمی رشتے کو توڑتا ہے وہ کیسے جو ہے نا وہ سکھ پائے گا؟ اس بنا پر آج ہی تہیہ کریں کہ اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رشتوں کو جوڑنا ہے. یقین کیجئے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے دل میں کیا اللہ کا خوف ہے؟ اس کے دل میں تو کوئی خوف نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. جو گناہ تو کرتا ہے لیکن استغفار نہیں کرتا اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. جو رشتوں کا احترام نہیں کرتا تو اس کے دل میں کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں متقی بنائے اور صحیح معنوں میں ہمیں اللہ سے معافی مانگنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کو جوڑنے اور رشتہ داری کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.